توحید صرف باپ دادا سے آنے کا عقیدہ نہیں ہے، توحید سیکھنے کا ہے۔ اللہ جب تمہارا ولی بن جائے تو پھر کون سے ولی کی ضرورت ہے تمہیں؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، تقدیریں تمہاری کون بناتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا تو تیرا خود کا بیٹا لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئے گا، یہ حقیقت ہے۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم فاولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران جمعیت، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، رحمت للعالمین کانفرنس کے تحت جو مجلس چل رہی ہے، اس میں میرا خطاب توحید ہی امن کا ضامن اور توحید ہی سے امن قائم ہو سکتا ہے، اس عنوان پر مجھے خطاب کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس وقت کے لیے آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ کچھ پیغام میں دینا چاہتا ہوں اور کچھ پیغام آپ لینا چاہتے ہیں تو بات بن جائے گی۔ دینے والا کتنا ہی جذبے اور خلوص سے دے، لیکن لینے والا لینا چاہتا ہی نہیں تو پھر کوئی کام بن نہیں پڑے گا۔ آپ گلاس کو رکھ کے سیدھا نل چلائیں تو اس گلاس کو بھرنے کے لیے 1-2 سیکنڈ لگیں گے، لیکن یہی گلاس آپ الٹا رکھ دیں پھر گھنٹہ بھر نل چلاتے رہیں تو اللہ کی قسم ایک قطرہ پانی بھی گلاس کے اندر نہیں جائے گا۔ تو یاد رکھیے، میں کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن آپ کے اندر یہ نیت ہو کہ آپ لے کے جائیں اس کو۔ یہ توحید ایسی بنیادی بات ہے جس کے بغیر رب العالمین نے کائنات کے کسی بھی حسب و نسب والے شخصیت کا اسلام بھی قبول نہیں کیا، ایمان بھی قبول نہیں کیا، دین بھی قبول نہیں کیا، عبادت بھی قبول نہیں کیا، اور قیامت تک قبول نہیں ہونے کا رب نے اعلان کر دیا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار۔ جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر ہم نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی واسطے یاد رکھیے یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے، اور میرے عنوان کے 2 تقسیمات ہیں بنیادی۔ ایک، توحید امن کی ضمانت دیتی ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن ضمانت سے پہلے سمجھو توحید کیا ہے، کون سی توحید ضمانت دیتی ہے۔ آج ہندوستان کے کروڑا کروڑ مسلمانوں کو کوئی ضمانت نہیں ہے۔
آج پورے عالم کے تقریباً 56 اسلامی ممالک کی کوئی ضمانت نہیں ہے. آج کروڑا کروڑ نہیں ملینز بلینز مسلمان جو عالم میں بستے ہیں ان کی ضمانت نہیں ہے. تو کیا توحید نہیں ہے؟ یا توحید ہوتے ہوئے رب نے ضمانت اٹھا لی؟ یا رب نے جو ضمانت دی اس ضمانت کو ہم اس توحید کے اوپر اس کو ان شرائط کے اوپر قائم نہ رہے جس کی وجہ سے رب پر تو کوئی دوش نہیں، ہم پر کیا ہے اصل میں خطا اور نسیان ہے. کیونکہ یہ اعلان تو یہی ہوا تھا، لا تہنوا ولا تحزنوا. دیکھو لوگو، بس ہمت نہ ہو جاؤ، غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین. شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو، ایمان والے ہو، توحید والے ہو، اللہ ایک کو ماننے والے ہو. اور اس آیت کی تاریخ پوری گواہ ہے کہ 313 کے مقابلے میں 1000 آئے تو اللہ نے نیست و نابود کر دیا اور فتح 313 والوں کو دی. یہاں سے جب ہسٹری نکلتی ہے تو آپ قیامت تک کے لیے سوچتے جائیں، دیکھتے جائیں، اور آج تک 2019 تک دیکھتے جائیں. جب بھی اہل التوحید کا مقابلہ اہل شرک اور اہل کفر سے ہوا، رب کا یہ اعلان ہمیشہ غالب ہو کر رہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کے حکم سے کتنے بار ایسا ہوا ہے کہ قلیل ترین ایمانی جماعت نے کثیر ترین غلبے والی کثیر ترین کیا ہے بہت بڑی جماعت پر غلبہ پا لیا اور اللہ نے اس کو دے دیا. پوری تاریخ پڑھ جاؤ، 313 کے مقابلے میں 1000 دیکھو یا نہیں، 700 کے مقابلے میں احد میں 3000 دیکھو یا نہیں، تو 10,000 کے مقابلے میں خندق میں 3000 دیکھو یا نہیں، تو 1400 افراد کے مقابلے میں پورا مکہ حدیبیہ میں دیکھو یا نہیں، تو لاکھوں کے مقابلے میں 10,000 کا مجمع دیکھو فتح مکہ کے اندر یا نہیں، تو جنگ موتا کے اندر 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ دیکھو، 2 لاکھ افراد، اور مقابلے میں صرف 3000. اور خالد ابن الولید سیف اللہ کا خطاب کرتے ہوئے فتح کرتے ہوئے آئے، اور اس وقت مسلمانوں کے طرف سے شہید ہونے والے 2 لاکھ کے مقابلے میں کتنے تھے پتہ ہے؟ کیا اندازہ ہے آپ کا؟ 1000 ہوں گے کم سے کم کا. 2 لاکھ کا مقابلہ 3000 سے، اور مسلمانوں کی طرف سے شہید ہونے والے کتنے؟ 1000، کم از کم 500، 100 سے بھی کم نہ، 2. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے. آج عالم اسلام پہ مصیبتیں ہیں. ابھی شیخ نے کیا فتن کے بارے میں کہا، کیوں؟ اللہ ہم سے ناراض ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ پر ایمان لانے والے اکثریت کا شکار اکثر لوگ کیا ہیں؟ ساتھ میں شرک بھی کرنے والے ہیں. پھر امن کہاں سے آئے گا؟ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا. سورہ انعام کے جس آیت کو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھا، 86 آیت نمبر، انعام سورہ نمبر 6 پڑھو اٹھا کے جا کے. فرمایا کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. دیکھو، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم سے آلودہ نہ کیا، ظلم کو اس میں ملاوٹ نہ کی، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، وہی ہیں ہدایت یافتہ. رب کا اعلان ہے. جب یہ آیت اتری، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، پھر تو کوئی نہیں بچ سکے گا اللہ کے رسول، کیونکہ چھوٹے موٹے ظلم تو ہمارے ہاتھ سے ہوتے رہتے ہیں. ہر انسان بحیثیت انسان کے کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہی ہے، کوئی ظلم سے مبرہ نہیں ہے. اور رب کہتا ہے
جو لوگ ایمان لائے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، ملاوٹ نہ کی، ان کے لیے امن ہے۔ اے اللہ کے رسول، ظلم سے کون مبرہ ہے؟ کون نکلے گا امن والا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کی تو معلوم ہوا قرآن عربی میں پڑھنے والا بھی رسول کی تفسیر کا محتاج ہے۔ یہ بے غیرت اہل قرآن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ کون سا دھوکہ چل رہا ہے؟ جو عربی تھے، جن کی مادری زبان عربی تھی، جن کی عربیت پر انہیں ناز تھا، عرب کے علاوہ تمام لوگوں کو عجم کہتے تھے۔ عجم کا مطلب ہے گونگا، جس کو ہمیں بولتے نا مکہ، ہاں، جس کو بولنا نہیں آتا۔ عجم کا مطلب ہے مکہ، گونگا، بولنا نہیں آتا۔ اپنی زبان دانی پہ اتنا فخر تھا کہ بقیہ عرب کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ سب گونگے ہیں، بات کرنا آتا ہے تو مجھے آتا ہے۔ ان لوگوں کو بھی قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کی ضرورت تھی۔ آج چند بدبخت لوگ اسلام سے بہکانے اور قرآن سے دور کرنے کے لیے لیبل شراب پہ کیا لگا رہے ہیں؟ شراب کی بوتل ہے اور اندر طاقت کا لیبل لگا رہے ہیں، ڈرنک، انرجی ڈرنک۔ ایسے ہی بدبختوں نے اہل قرآن کا نعرہ لگا کے بہکا رہے ہیں، ہم تو بہت اچھے ہی دی، ہم تو صرف قرآن کو مانتے ہیں۔ بدبختوں، یاد رکھو قرآن کی تشریح حدیث ہے۔ جو حدیث کو مانتا نہیں وہ قرآن کو بھی مانتا نہیں، جو صرف قرآن کو مانتا ہے وہ قرآن کو بھی مانتا نہیں۔ اسی لیے صحابہ وہاں کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ظلم تو ہر کوئی کرتا ہے، کون اس سے مبرہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جو ظلم سمجھتے ہو ایک دوسرے پر جو کرنے کا ہے، وہ ظلم یہاں مراد نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیا؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے تحت اللہ کے رسول نے سکھایا کہ خود قرآن اپنی بعض آیتوں کی بعض آیتوں سے تفسیر کرتا ہے۔ سب سے بہترین تفسیر وہی ہے قرآنی تفسیر کے اصول کے مطابق کہ قرآن سے تفسیر کرتا ہے۔ کہیں کوئی بات مجمل ہے تو کہیں مفصل ہے، کہیں مفصل ہے تو کہیں مجمل ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے لقمان حکیم کا وہ قول سورہ لقمان میں نہیں پڑھا کہ جو انہوں نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، معمولی ظلم نہیں ہے۔ تو گویا آیت کا ترجمہ یوں ہوا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا، شرک سے ملاوٹ نہ کی، وہ امن کے حقدار ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم کائنات میں کیا ہے؟ بعض لوگوں کو بڑا رحم آ جاتا، ہاں رحم کرنا ہے۔ کبھی کوئی کہتی ہے کہ کیا ہے، ماں ہے جی ماں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ باپ ہے بھائی باپ، ان کی ہاں عظمتیں ہیں، لیکن ان سے بدتمیزی سے پیش آئے تو اتنا بڑا ظلم نہیں ہے جتنا بڑا ظلم رب کے ساتھ شرک کرنے پر ہے۔ کتنے لوگ کر رہے ہیں، بڑے انسانیت کے ہمدرد بنے ہوئے ہیں، سوشل سروس میں بڑے آگے ہیں، لیکن اندر شرک ہے، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے، اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اللہ کی قسم، تمہیں کوئی گالی دے گا یا تمہاری ماں کو گالی دے گا تو تم برداشت کرو گے؟ یہ شرک علی الاعلان اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ یہ مجاوری، یہ قبر پرستی اور یہ اسی طرح کے کیا جھنڈے گنڈے بنڈے، یہ تمہارے آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں اور تم آرام سے اللہ اللہ خیر صلی اللہ میٹھا کھانا سنت کی زندگی گزار رہے ہو۔ کل اللہ نہیں پوچھے گا کہاں چلے گئے وہ لوگ جن کے سینوں کے اندر توحید کی عظمت ہے۔ بعض لوگوں نے سہارا لے، دیکھو بھائی ہم فتنہ نہیں کرتے۔ ارے بیوقوف، فتنہ سب سے بڑا شرک ہے، شرک سے روکنا فتنہ نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ نے فتنہ شرک کو کہا ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہے
کہ رب العالمین نے انبیاء کے لیے فرمایا کہ تم کو بھی معاف نہیں کروں گا اگر تم کرو گے. یا رب سلم یا رب. کہاں ہم کہاں انبیاء؟ اسی آیت کے بعد آپ پڑھتے چلے جائیں، 86 کے بعد سے آپ پڑھتے جائیں سورہ انعام کی انہی آیتوں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون. اب دیکھو ذرا، نوٹ کرتے جاؤ، نوٹ کرتے جاؤ، میں پڑھتا جا رہا ہوں، نوٹ کرو غور سے. 18 انبیاء کرام کے نام اللہ نے گنائے، 18 انبیاء کرام کے نام. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا. 18 انبیاء کرام. کُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ ہیں اللہ کے بندے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دی، اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بندے تھے یہ پورے کے پورے 18 انبیاء کرام. لیکن فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یا رب رب سلم. پھر کون بچے گا؟ فرمایا کہ ان 18 کے 18 انبیاء کرام کا نام لے کے اگر ان میں سے کوئی شرک کرتا، جمع کا صیغہ آیا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ لوگ شرک کرتے ان کے بھی نام اعمال ہم غارت کر دیتے، حبط عنہم، بیکار چلے جاتے سب کے سب. کون؟ 18 انبیاء. اور انبیاء کے سردار جن کے بارے میں کیا ہے، ہمارے حاشیے دماغ میں بھی خیال نہیں آ سکتا کہ نبی اور وہ بھی امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین سید العرب والعجم یہ شرک کریں گے. لیکن اس کی خطرناکی کے لیے رب نے رکھ دیا سورہ زمر کے اندر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں. کہاں امت سو رہی ہے؟ کہاں نفسی نفسی کا عالم ہے؟ کہاں کھاتے پیتے شادیوں کا موسم ہے؟ کہاں توحید کی عظمت اور رب کو گالی دی جا رہی ہے؟ ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے اللہ کے رسول آپ کو بھی ہم وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ان سب کو ہم نے یہی وحی کی. کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ. یا رب، سیدھا خطاب رسول کا، تا کا صیغہ جو آیا ہے یہ رسول کی طرف خطاب ہے. اندازہ کرو شرک کی خطرناکی اور نحوست کا. فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے اللہ کے رسول اگر آپ بھی شرک کریں گے، شرک کرتے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے اعمال بھی ہم غارت کر دیتے. اندازہ ہے کوئی؟ اللہ تبارک و تعالی کس کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کرتے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال غارت ہو جاتے. ہما شما کا کیا اعتبار ہے؟ اسی شرک کی وجہ سے نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے علیہ السلام، ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکے علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بچا سکے. بخاری کی حدیث کے اندر صاف موجود ہے حضرت ابراہیم کے باپ کا واقعہ. یلقا ابراہیم اباہ آزر یوم القیامہ وعلی وجہ آزر قطرۃ وغبرۃ فیقول له ابراہیم الم اقل لك لا تعصنی فیقول ابوہ انک لا اعصیک فیقول ابراہیم یا رب انک قد وعدتنی الا تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر سے ملاقات کریں گے، جبکہ آزر کا چہرہ جہنمیوں کا چہرہ ہو چکا ہوگا، ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا. ہاں، وجوہ یومئذ مسفرہ
ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. جنتیوں کے چہرے حشاش بشاش شاداب فرحاں ہوں گے، جہنمیوں کے چہرے کالے سیاہ ذلت سے سیاہ آلود ہو چکے ہوں گے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں آزر بھی اس وقت جہنمی ہوگا، قطرۃ و غبرۃ، اس کا چہرہ ذلت سے سیاہ ہو چکا ہوگا. اور حضرت ابراہیم ایسے وقت میں اس سے ملاقات کریں گے، رو رہا ہوگا، پچھتا رہا ہوگا، کہے گا آج تو بچا لے. تو حضرت ابراہیم کہیں گے الم اقل لک لا تعصنی، میں نے نہیں کہا تھا میری نافرمانی نہ کرنا. اس وقت آزر کہے گا انک لا اعصیک، آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. بیٹا بیٹا ہوتا ہے، باپ باپ ہوتا ہے، ایک مرتبہ آ ہی جاتا ہے پیار. حضرت ابراہیم کو بھی اپنے باپ پہ پیار آ جائے گا. یہ ہو کر رہنے والا واقعہ ہے. صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پتا کا درد محسوس کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ سے دعا کریں گے یا رب انک قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد، کہ اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا. آج میرے باپ کی دوری سے زیادہ اور کون سی رسوائی ہو سکتی ہے؟ تو آج بخش کے مجھے بھیج دے. یہ کیا رسوائی ہے کہ میں تو جنت جاؤں اور میرا باپ جہنم جائے؟ تو اللہ کہے گا اے ابراہیم ابراہیم کیا تمہیں معلوم نہیں ہے بے شک میں نے حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے کافروں پہ جنت حرام کر دیے. تمہاری دعا ریجیکٹڈ. وہ دعا، وہ صاحب دعا جن کی دعاؤں کی برکت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ہاں اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. ابراہیم کی دعا تھی نا. دعائے ابراہیمی کے نتیجے میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہوا. لیکن وہی ابراہیم خلیل اللہ ہیں. خلیل اللہ، پورے قرآن میں کسی کے لیے لفظ خلیل اللہ استعمال نہیں ہوا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے، قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں کسی کے لیے استعمال ہوا ہے تو صرف ابراہیم کے لیے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ہم نے اس کو جگری دوست بنا. کیوں؟ خلیل الگ لفظ ہے، صدیق الگ لفظ ہے. ایک انسان کے صدیق بہت ہو سکتے ہیں، دوست بہت ہو سکتے ہیں، لیکن خلیل ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جس سے وہ ہر بات شیئر کرتا ہے، ہر چیز اس سے بات کرتا ہے، دل کھول کے رکھ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنا خلیل چنا تو انسانوں میں ابراہیم کو چنا. اور محمد الرسول اللہ کو حدیث میں آیا ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. فرمایا کہ اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بنا لیتا، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں، اللہ نے مجھے خلیل. کیوں؟ خلیل کے دل کے اندر خلیل کی ایک ہی جگہ ہے، دو خلیل نہیں ہو سکتے. اسی واسطے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر اللہ مجھے خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ابو بکر آج میرے بھائی ہیں، خلیل نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے. یہ خلیل کا خطاب حاصل کرنے والی شخصیت قرآن کے اندر ایسی شخصیت دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے اور رب کہتا ہے کہ نہیں، ریجیکٹڈ. یہ ہے شرک. پھر تمہارے بھائی بہنوں کا، تمہارے معاملات کا، تمہارے باپ کا، تمہارے ماں کا، تمہارے رشتہ داروں کا ہے باقی ابھی شرک، اور تم توحید میں ہو اور ٹھنڈے پیٹ برداشت کر کے زندگی گزارتے ہو، تو پھر کہاں سے امن آئے گا مسلمانوں؟ کہاں سے؟ اٹھو، تن من دھن لگا دو. اس توحید کے لیے اگر آپ نے کام نہ کیا تو کل اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کوئی جواب نہیں دے سکتے، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. کہاں ہمارے آپسی جھگڑے اور آپسی معاملات؟ چھوڑو ان سب کو. میں سمجھتا ہوں، بڑی حقیقت کے ساتھ کہتا ہوں، درد کے ساتھ کوئی الزام لگائے تو لگائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. خلوص دل کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری جماعت میں اختلافات کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ توحید پہ کام کرنا چھوڑ دیں. انسان جب بیکار ہوتا ہے تبھی کیا ہے واہیات خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں.
اصل جو کام تھا ہمارا ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو چھوٹے موٹے اختلافات میں چلے گئے، ایک دوسرے پہ الزامات پہ چلے گئے۔ اصل توحید پہ کامزن ہوتے اور اس کے لیے اپنا تن مندن لگاتے تو اللہ کی قسم ایک ایریا تو کم از کم امن کا ہوتا۔ توحید کی ایک کمیونٹی بناؤ، ایک بہت بڑا کیا ہے ایسی کمیونٹی گیٹڈ بناؤ جس کے اندر صرف اہل التوحید ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ایسا بناؤ گے تو رب کی رحمت اس کمیونٹی پہ اترے گی۔ یہ توحید اور شرک کے ساتھ اختلاس کے ساتھ جی لینا کوئی جینا ہے؟ یہ کتے کسی موت گھر میں رہ کے مر جانا کوئی یہ حیات ہے؟ نکلو اللہ کی راہ میں، نکلو، اس کے لیے تن من دھن لگا لو۔ سمجھو اس بات کو کہ تمہارے سب سے زیادہ اہم ترین کام یہی ہے، جو چھوڑو گے تو اللہ دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ خالی مان لینا نہیں ہے، اہل التوحید ہیں، توحید کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے میں کیوں توحید کو بیان کروں؟ نہ، یاد رکھو ایک بات اچھی طرح، مان لینا کافی نہیں ہے، ماننے کے بعد اس کو پھیلانا اپنی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے تم عہد برآ نہیں ہوگے تو کل اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سوالی بن کے کھڑے ہوگے۔ رب العالمین صرف ان لوگوں کو بچاتا ہے جب عذاب آتا ہے، جو مانے بھی اور عمل بھی کیے اور روکتے بھی رہے۔ جو صرف مان کے بیٹھ گئے، کوئی اپنے آپ میں کیا ہے بزنس میں مصروف ہے، کوئی پڑھنے میں مصروف ہے، کوئی کیا ہے اپنے جاب میں مصروف ہے، کوئی دنیا اکٹھی کرنے میں مصروف ہے، کوئی بینس کار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی مال و متاع کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کیا ہے گھر پہ گھر بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی کیا ہے جائیداد اکٹھا کرنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کون ہو جی؟ کہتے ہیں ہم اہل الحدیث ہیں۔ کتنے سال سے ہو جی؟ اللہ کا فضل مولوی صاحب ہم 25 سال سے اہل الحدیث ہیں، لیکن تم نے کام کتنا کیا جی؟ نہیں مولوی صاحب برابر رہتا مجھے۔ تو کائی کے اہل الحدیث ہیں، کائی کے اہل الحدیث ہیں۔ خالی مان لینا ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے سب کے واقعے میں کیا ہوا تھا جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا بنی اسرائیل کا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ان بدبختوں نے سبت کا قانون توڑا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار ہو کے بندر بن جاؤ، اور بندر بنا دیے۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ کہتا ہے من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ یا رب، اس کے دائرے میں ہم تو نہیں آ رہے، ذرا سوچ کے دیکھو۔ اللہ کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں سور بنائے، خنزیر بنایا، ہم نے ان کی قوم میں بندر بنائے۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت۔ ان بدبختوں نے کیا شیطانوں کی پوجا پاٹ کی۔ اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ یہ بدبخت لوگ کیا ہیں؟ بڑے ہی کیا ہیں شر کے مکان میں ہیں، بری جگہ ہیں، اور راہ راست سے ہوئے بھٹک گئے۔ اور ان کو میں نے کیا کیا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ میں نے ان بنی اسرائیل پر لعنت کروائی، کن سے؟ علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام سے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، دونوں سے ان پر لعنت کروائی۔ کیوں؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ بار بار حدود شرع سے نکل جایا کرتے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر، برائی کو دیکھ کے روکتے نہیں تھے، رکتے نہیں تھے، نہیں کہا رکتے نہیں تھے، نہیں کہا رکنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، روکنے سے مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ یہ لوگ جو کرتے تھے وہ روکتے نہیں تھے۔ اس میں ایک بات اور بھی معلوم ہوگی، برائی تمہارے پاس ہو، بعض لوگ بولتے ہیں میں اس برا ہوں، میں کیا جا کو نہیں، برائی ہوتے ہوئے بھی، برائی کرتے ہوئے بھی اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو روکو۔ یہ روکنا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه
فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، فرمایا کہ منکر کو کوئی دیکھے، برائی کو کوئی دیکھے، اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے روکے، تیسرا درجہ ہے کہ کم از کم دل میں برا محسوس کرے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تو کیا ہے، ایمان کا آخری درجہ بھی اس کے پاس نہیں ہے۔ سراؤنڈنگ میں دیکھو حیدرآباد کے کتنے درگاہیں ہیں، کتنی قبریں ہیں، کیا کیا ناچ گانا ہو رہا ہے، کیا کیا عرس کے نام پہ ہو رہا ہے، کیسے کیسے اللہ کی وحدانیت کے اندر یہ لوگ شرک میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور کس طرح کیا ہے علی اعلان شرک ممبروں سے کہا جا رہا ہے۔ یہاں کا ایک نقش بندی ہے، میں نے اس کی زبان سے سنا یہ ویڈیو، جب سے سناؤں دل ملا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم اتنی بے باکی، اتنی بے خوفی کہ کہہ رہا ہے ویڈیو کے اندر کہ عبد القادر جیلانی کو دفنایا گیا، وہاں منکر نکیر آئے، سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے سوال کرتے ہو، گویا کہ کیا ہے ان کے گھر کی پولیس ہے۔ بدبخت کو معلوم نہیں ہے منکر نکیر کون ہے، اللہ کس حیثیت سے کیا ہے مختار کل ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، وہ کون رب ہے؟ وہ رب ہے کہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی تمام چابیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سمندر میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، اس کے احاطے علم کے بغیر کوئی چیز پر بھی نہیں مار سکتی۔ ہاں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت کے کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کو اس کا علم بلکہ اذن کے ساتھ گرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک درخت کے سامنے تمہیں کھڑا دیتا ہوں اور 24 گھنٹے تمہیں دیتا ہوں، صرف تم اتنا کر دو کہ ان 24 گھنٹوں میں اس درخت کے پتے گن کے بتا دو، اللہ کی قسم نہیں بتا سکتے۔ میرا رب کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ فرمایا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، زمین سے درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر رب کے حکم سے گرتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی کائنات کے اندر، زمین کے گہرائی کے اندر کوئی بیج پودا نہیں بنتا اور کوئی پودا بیج نہیں بنتا، کوئی پیرنے والا یہ نہیں جانتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور کوئی حاملہ اپنے اندر کے پیٹ میں نہیں جانتی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن رب العالمین جانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے۔ یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے جس پر ہر حکم چلتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر تم اپنے قول کو اس قرآن کو بدل لے، بعض الاقاویل لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ یا رب کیا زبان ہے، دیکھیے مالک کائنات کی، اللہ کے رسول سے خطاب ہے، اللہ کے رسول پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یہ عبد القادر جیلانی کے لیے منکر نکیر کے سوالات کو کہتا ہے کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ اس بے وقوف کو نہ توحید معلوم ہے نہ رب کی عظمت معلوم ہے۔ اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ نبی، اے نبی تم بھی اگر اس قرآن میں رد و بدل کر دو گے تو ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیں گے اور تمہاری شہرک کاٹ دیں گے۔ جاؤ، یقین نہ ہو تو پڑھ کے دیکھو، میں قرآن کے نمبرات نہیں بولا، میں نے تلاوت کر کے آپ کو بتلایا، شک نہ ہو۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم آپ کا سیدھا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر آپ کی شہرک کو ہم کاٹ دیتے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، ایسا کرنے سے کائنات کا کوئی شخص مجھے روک نہیں سکتا۔ یہ رب ہے ہمارا، یہ رب ہے میرا۔ جاؤ جاؤ پوچھو اس نقش بندی سے، تیرا رب تو اور ہوگا جو کہ کیا ہے عبد القادر جیلانی اس کے فرشتوں پہ حکم چلائیں گے، وہ تیرا کوئی اور ہوگا، میرا رب تو نہیں ہے،
میرا رب تو سب پہ حکم چلاتا ہے. ہاں بھری پڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے. کہتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا. کیا سوال کیا پتہ ہے منکر نکیر سے؟ بتاؤ تم ہی تھے نا جب اللہ نے آدم کو بنانے کے لیے کیا ہے آپ سے کہا تو آپ ہم پہ سوالات اٹھائے تھے نا کہ یہ لوگ لڑائی جھگڑا کریں گے تو جاؤ پورے فرشتوں کو جمع کرو میں سوال کروں گا. کون بولتی گتے؟ انہوں بولتی گتے. کہاں بولتا ہی نہیں. ہاں مرا تو ہاتھ نہیں ہلا سکتا, پاؤں نہیں ہلا سکتا, اٹھ کو جا نہیں سکتا خبر کو, اسے اٹھا لے کو جانا چار لوگ. ہاں انہیں پوچھتا کہتے اور اللہ فرشتوں کو بھیج ڈالتا کہتے. بعد میں معافی تلافی ہوتی کہتے نہیں غلطی ہو گئی ہمیں پوچھے سو بہت بڑی غلطی کرے بول کے کون جبرائیل سے لے کو آخری فرشتے تک انہوں عبد القادر جیلانی سے معافی مانگتے کہتے. کیا کیا بنڈل قصے رامائن مہابھارت پروانی دستا. ہاں ہاں اور لوگ بیٹھ کے کیا کہ نعرے لگا رہے ہیں. یہ بدبختی کہاں سے چھائی؟ کیوں توحید کو سمجھائی ہی نہیں. پھر اس کے بعد ایک کنڈیشن پہ فرشتوں کو چھوڑتے کہتے انہوں. کون سے کنڈیشن پہ؟ بولتے کہتے معیش نہیں میرا نام لے کو کون مرید آنگا کی خالی میری گلی سے گزر کو رنگا کی اسے بھی سوال نہیں کرنا. بولے تو اچھا صاحب نہیں کریں گے ہمیں سوال کس سے بھی نہیں کریں گے. بولے کو جاتے کہتے تب کہیں جا کو انہوں جاتے کہتے. کیا ہے دیکھیں. ہاں توحید کو سمجھنے والے لوگ ہنس رہے ہیں. دیکھو حسن کچھ علم میں نے کچھ نہیں کہا خالی واقعہ اس کا نقل کیا. جاؤ دیکھو یوٹیوب میں پڑھاؤ. مجھے ایک بندے نے بھیجا کہ ذرا اس پر بھی گفتگو کی. میں نے کہا کہ بھائی میں الگ سے کہاں گفتگو کروں, انشاءاللہ کسی بات میں ضمن میں ضرور لاؤں گا. توحید کو سمجھنے والے خود ہنس رہے ہیں. دیکھو ماشاءاللہ توحید کا علم وہ چیز ہے کہ تم اگر اللہ کی توحید میں خلل کرو گے کتنا ہی بڑا مقدس بنا کے واقعہ پیش کرو گے اہل توحید کا چھوٹا سا بچہ تم پہ مسکرا کے کھلکھلی مار دے گا. بیوقوف یہ تیرے شاید اللہ تو نے جو معبود بنایا ہے شاید اس کا کیا ہے حکم اتنا کمزور ہوگا. میرے رب کا حکم تو نہیں. توحید کیا ہے؟ کیسے امن کا ضامن بنے گی؟ یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کو مان لینا ہرگز بھی توحید نہیں. اللہ کو مان لینا ہرگز بھی توحید نہیں ہے. اللہ کو تو ہر قوم مانتی تھی. قوم نوح سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرکین مکہ وہاں تک جتنی قومیں آئی سب اللہ کو مانتے تھے. کہ بہت بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں میں کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے, اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا. ہرگز بھی نہیں, اللہ کو مانتے تھے. ہاں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ. نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا, انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ایک کی عبادت کرو, اللہ کو مانو نہیں. وہ اللہ کو پہلے سے مانتے تھے. توحید اللہ کو ماننا نہیں, اللہ ایک کی عبادت کرنے کا نام ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہود علیہ السلام کو عاد کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. کسی نے نہیں کہا اللہ کو مانو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, صالح علیہ السلام کو ہم نے سمود کی طرف بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو. ہاں یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آئے تھے جن کو اللہ نے یا ایھا الکافرون کہا, اے کافرو, یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مشرکین ناپاک ہیں. ان کا عقیدہ کیا تھا معلوم اللہ کے بارے میں؟ ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے نا. آپ ان کا عقیدہ پڑھ جائیے, قرآن کے اندر موجود ہے. سورہ یونس کی یہ آیت ہمیشہ یاد رکھ لیجئے جس میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بیان ہوا ہے. کیا عقیدہ بیان ہوا؟ من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے پوچھئے, قل, آپ کہیے ان سے. کن سے؟ مشرکین مکہ سے. کیا؟ من یرزقکم من السماء والارض, آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار, دیکھنے کی قوت اور سننے کی قوت کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ کس نے تمہیں دی ہے؟
ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، جاندار میں سے بے جان کو اور بے جان میں سے جاندار کو کون نکالتا ہے؟ ومن یدبر الامر، تقدیریں تمہاری کون بناتا ہے؟ فسیقولون اللہ، جھٹ کہیں گے اللہ ہے۔ اللہ کو مانتے نہیں تھے، ہم بھی اتنا نہیں مانتے جتنا وہ مانتے تھے۔ ہاں، آج کا مسلمان بھی اتنا نہیں مان رہا ہے، اتنا وہ مانتے تھے۔ آسمان و زمین سے رزق وہی دے رہا ہے، سننے کی قوت اس نے دی ہے، دیکھنے کی قوت اس نے دی ہے، اور مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، تقدیریں بناتا اور کھل کے آئی ہے، اور کھل کے آئی۔ سورہ نور میں، سورہ روم میں اور سورہ زخرف میں جگہ جگہ آیتیں بکھری پڑی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اللہ کے رسول ذرا ان سے پوچھئے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ ضرور کہیں گے اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ذرا ان سے پوچھئے مردہ زمین کو آسمان سے بارش برسا کے کون زندہ کر دیتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ سورہ مومنون پڑھ جائیے، اللہ تبارک و تعالی اس میں لگاتار چار چیزوں کی دلیل فرمایا کہ قل، اے اللہ کے رسول ان سے پوچھئے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، یہ پوری کائنات اور اس کا مالک بادشاہ کون ہے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو وہ جھٹ کہیں گے سیقولون للہ، یہ اللہ ہے۔ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ جھٹ کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہے۔ ہاں، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، وہ کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات ہے اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کو کسی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ تو یہ مشرکین مکہ جھٹ کہیں گے اللہ ہے، سیقولون للہ۔ یہ مشرکین مکہ کا اتنا عقیدہ تو ہمارا بھی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کو معلوم ہے عبد القادر جیلانی کا ایک نام غوث ہے، غوث اعظم کہتے ہیں انہوں۔ غوث کا مطلب کیا معلوم ہے؟ مدد کرنے والا۔ ہاں، یہ غوث اعظم کا لقب کیوں پڑا معلوم ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا، میں نے ایک مرتبہ کہا تو مجھے کیا کچی گالیوں کے فون آنے لگے۔ کیا کہا وہ بتاتا ہوں پہلے، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ غوث کیوں بنے۔ یہ ایک مرتبہ یہ اور اللہ سیر کو نکلے گئے تھے۔ کون ہو؟ عبد القادر جیلانی بھی اللہ، سیر کو۔ ہاں، اہل توحید ہنس رہے ہیں، دیکھو بچہ بھی جانتا ہے۔ ہاں، ایسے باتیں کہنے والوں کے لیے آپ کام نہیں کرتے، ٹھنڈا ٹھنڈا برداشت کر لیے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ نمازیں پڑھ لی، بس معاملہ ختم ہو گئے۔ ہاں، اہل حیدرآباد کو کیا ہو گیا ہے؟ سوچو ذرا، سیر کو نکلے۔ ہاں، چلتے چلتے نعوذ، کانپ رہا ہے اندر سے میرا دل، وہ لقب، وہ الفاظ میں کیسے بولوں جو کفریاں کہتے ہیں کہ اللہ کا پاؤں پھسلا اور گرنے لگا، نعوذ باللہ۔ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تو سہارا دینے کی وجہ سے ان کا نام غوث اعظم پڑ گئے۔ ہاں، اللہ بولا کرتے جاؤ اس کے بعد تمہیں غوث اعظم ہیں۔ میں یہ بات بولا، دوسرے دن کچی گالی، ماں کی، باپ کی، کیا کیا ابھی شیطان بھی نہیں سنا رنگا، اتنے گالا۔ کیوں؟ جس کے پاس دلیل نہیں وہ گالی دیتا ہے، کیا کریں گے جی؟ ہماری ڈکشنری میں تو کوئی گالی، ہم تو دعائیں ہی دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے تو کیا دشمنوں کو بھی دعا دی، ہم بھی دعا دیتے ہیں، اے اللہ ان کو نیک ہدایت دے۔ ہاں، آمین تو بولو نا بھائی، وہ بھی مشکل ہوتی کیا؟ ہاں، دانتاں ٹوٹ جائیں گے، آمین بولتے پورے گر جائیں گے نیچے، ڈینٹسٹ کے پاس جانا پڑے گا، ویسا تو نہیں نا؟ تو ہدایت کی تو کم از کم دعا کرو نا۔ اللہ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں سب کو کیا ہے گمراہ کر رہے ہیں، نقشبندی صاحب کو نیک ہدایت دے دے۔ ہاں، دعائیں تو کرو نا کم از کم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے۔ عمرے کے لیے مدینہ جا کے بھی توحید نہیں آئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں جی؟ دعائیں کر سکتے ہیں، کرو دعائیں کرو۔ تو غرض کے میں نے جب بیان کیا تو گالیوں کی بوچھاڑ آ گئی، اور فون پہ رات دن کیا ہے دلیل بتاؤ، دلیل بتاؤ، کب ہم نے ایسا کہا، کون سا کہے بریلوی نے کہا، کہاں تھا؟ میں نے کہا کہ بندے سن، غوث اعظم پھر بنا کیوں؟ تو بھی بتا کون سا قصہ ہے؟ جب وہ قصہ نہیں ہے تو کون سا دوسرا قصہ ہے؟
ابھی اتفاق دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے. ایک بندہ مجھے گجرات سے PDF فائل بھیجا باقاعدہ, سیرت غوث اعظم کتاب کے نام کے تحت صفحہ نمبر 3 میں باقاعدہ یہ واقعہ PDF کی شکل میں میرے پاس موجود ہے. میں نے اس بندے کو بھیجا, کہا کہ لے دیکھ لے. حالانکہ بولتے وقت خود میرے پاس نہیں تھا حوالے کا انتظام اوپر سے ہوا, لے حوالہ. نہیں ہے بول رہا ہے نا, دیکھ لے, موجود ہے لکھا ہوا باقاعدہ, تیرے اپنے نے لکھا ہے. تب کہیں جا کے لوگ کیا ہے خاموش ہوئے. پھر بامبے میں بھی میں یہی واقعہ نقل کیا تو وہاں پر کیا ہے مقابلتاً بہت بڑا انتظام کیا گیا. اللہ کا فضل تھا کہ وہ PDF موجود تھا, میں نے پھر بھیجا وہاں کے لوگوں کو. PDF موجود ہے میرے پاس باقاعدہ. یہ عقائد ہیں تمہارے, حتیٰ کہ عقائد کے سلسلے میں ایسے ایسے عقیدے ہیں کہ آپ توبہ توبہ کر کے اٹھ جائیں گے. ان کو یہ لوگ شیخ اکبر مانتے ہیں تو پھر امن کہاں. ہاں, ایک پیر کا کیا طاقت ہے, مرید طاقت ہے. انہیں صبح اٹھ کو کلمہ پڑھنا چاہتا ہے, کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, زبان پہ نہیں آ رہا ہے. کیا بول رہا ہے, لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ چاہ رہا ہے. کہتے ہیں یہ کیا رہے, پریشان ہوگا انہوں اشرف علی صاحب کے مرید. اب وہ کون اشرف علی, جاؤ ڈھونڈ لو, میں زیادہ بولتا نہیں. ہاں کیا بولوں, نام کا بدنام پہلے سے ہی بدنام ہو. ہاں اب یہ بندہ پریشان ہو کے لکھ رہا ہے لیٹر, مولانا یہ کیا ہو گیا ہے مجھے, میں جب سے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کوشش, لیکن آ رہا ہے نام لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو وہ لکھے کیا, اگر ایک ایمان والا ہوتا تو کیا بولتا, ارے بدبخت پہلے توبہ کر, ہاں استغفار کر. وہ لکھتے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اس بات کی نشانی ہے کہ میں متبع سنت ہوں. کہتے آہا, ہاں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ. کہتے ہیں کہ کبھی میں اللہ کو نماز پڑھتا ہوں, اللہ مجھے نماز پڑھتا ہے. ہاں جی, غلط نہیں کہہ رہا ہوں, حوالے موجود ہیں, جاؤ جا کے کتابوں میں دیکھ لو. ہاں ایک صاحب بہت بڑا کیا ہے, ان کا طبقہ ہے, ایسے ہیں وہی کی طرح مانتے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب. کیا انہوں نے نہیں کہا اعلان یوٹیوب پہ موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو سب سے پہلے اللہ نے نماز جنازہ پڑھی. اب بعض لوگ مجھے ذرا لکھتے ہیں, مولوی صاحب آپ طارق جمیل جیسا کائی کو نہیں بولتے, میٹھے میٹھے باتاں کیسا بولیں گے, خالی میٹھے باتاں سے کام نہیں چلتا نا. اگر میٹھے ہی باتوں سے کام چلتا تو پھر اللہ کے رسول کو مکے کے لوگ مجنون کیوں بولتے, دیوانہ کیوں بولتے جی, طائف میں پتھر کیوں کھاتے. میٹھی میٹھی بات سے کام چل جاتا تو پھر رسول تکلیفیں کیوں اٹھاتے, احد کے میدان میں گندان مبارک کیوں شہید ہوتے, موج کیوں آتی گھٹنے میں, کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا حمل کھوتے. یہ سب تکلیفیں نہیں ہوئی, میٹھے میٹھے باتیں ہی توحید تھی تو خالی اس بات کی باتیں بولتے نا. ہم نے غلط راہ چنی مسلمانوں. اللہ کی قسم یاد رکھو, توحید کو سمجھو. توحید اللہ کو ایک مان لینے کا نام نہیں ہے, بلکہ توحید ایک اللہ کی عبادت کرنے کا نام ہے. مراسم عبودیت میں ہر ایکشن کا, وہ اٹھنے کا, بیٹھنے کا, دعا کا, اور اسی طرح نظر کا, نیاز کا, اور غائبانہ خوف کا, غائبانہ محبت کا, جو بھی ہو. پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں, دیکھو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. مراسم عبودیت کا ہر ایکشن کا وہ کوئی بھی ہو, وہ صرف رب کو زیبا ہے, کائنات میں کسی کے لیے نہیں, نہ کسی ولی کے لیے, نہ کسی پیر کے لیے, نہ کسی امام کے لیے, حتیٰ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی. اسی لیے تو صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے انکار کر. ہاں شاید بھول رہا ہوں لیکن حذیفہ ہی ہیں شاید, جنہوں نے کیا ہے عجم کا سفر کیا, روم گئے, ایران گئے, وہاں کے بادشاہوں کو دیکھا تو آ کے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ دنیا دار بادشاہ جب آتے ہیں دربار میں لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں, آپ کا مقام تو دین اور دنیا دونوں میں بلند ہے, دونوں کے سردار ہیں, آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. کہا کہ اللہ کے رسول نہیں, میری شریعت میں اگر کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے, لیکن اس کے لیے بھی جائز. وہ مشہور حدیث سنیے نا, وہ اسی وقت اللہ کے رسول نے فرمایا. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک اونٹ آیا, سجدہ کیا,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پہ ہاتھ پھیرا، وہ رونے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالک کہاں ہے، بلاؤ۔ جب وہ مالک آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم چارہ کم ڈالتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ یا رب، ہاں، جانوروں کو بھی معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ کون ہے، ایک بدبخت انسان ہی ہے جو نہیں جانتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا، کہا کہ یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے تم چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو۔ وہ شرمندہ ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول اونٹ نے آپ کی شکایت کی؟ کہا کہ ہاں شکایت کی۔ کہا کہ اللہ گواہ ہے اللہ کے رسول، میں اس کے بعد اس سے کوئی کام نہیں لوں گا، یہ اللہ کے نام پہ آزاد ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ان پر اتنی رقت طاری ہو تو صحابہ دیکھ رہے تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول جب جانور آپ کے سامنے سجدہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کریں گے۔ کہا کہ نہیں، تمہارے لیے اجازت نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے بخاری کی روایت میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کرتا تھا، لیکن شرک نہیں۔ ایک صحابی آئے، دعا کی، اور جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا اور کہا ماشاء اللہ وشئت، آپ اور اللہ چاہے تو میری دعا قبول ہو جائے گی، کام بن جائے گا۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو کہتے پھرتے ہیں روزانہ، جو مال متے والے ہیں نا جی، بینک بیلنس، اس کے پیچھے پیچھے پھرتا، کیا نہیں بولتا، تمہیں دل رکھے تو ہو جاؤں گا صاحب۔ انہیں کہاں دل رکھو زندہ رہوں گا، دل رکھا تو انہیں مر جاؤں گا۔ انہیں ہوگا تو تمہیں مان لیے، تمہیں ہاں کر دے تو کون ہاں کرے تو بھی کیا بھی نہیں ہوں گا جب تک کہ رب کا فرمان نہ ہے۔ تو وہ صحابی آئے، کہا کہ ماشاء اللہ وشئت، اللہ کے رسول آپ اور اللہ چاہے تو میرا کام بن جائے گا۔ حالانکہ کوئی غلط بات نہیں کہ، لیکن توحید کے معاملے میں اللہ کے رسول اتنا سخت ہے، اتنا سخت درد دیا، کیونکہ یہ اگلی کچلی امتوں کی طرح شرک میں مبتلا نہ ہونا، اس واسطے اللہ کے رسول نے غصہ کیا اس صحابی پر، حتیٰ کہ چہرے سے ظاہر ہونے لگا کہ ان کا اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تجھے اکیلا پیدا کیا، تو اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرتا ہے۔ حالانکہ کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ ہم تو ہر ایک کو بولتے پھرتے ہیں، جن سے 10 روپے کا کام ہونا اس کو بولتے پھرتے ہیں، تمہیں دل رکھے تو ہو جاؤں گا جی، تمہیں مان لیے تو ہو جاؤں گا جی۔ یہاں تو اس نے صحیح کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں تو ہو ہی جائے گا، لیکن پھر بھی توحید کا درس دینا مقصود تھا مسلمانوں، کہ فرمایا کہ اجعلتنی للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے تجھے اکیلا پیدا کیا ہے، تو نے مجھے شریک ٹھہرایا۔ وہ صحابی کانپ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول پھر میں تو کیا کہوں؟ کہا کہ کہنا ہی ہے تو ایسے کہو کہ ماشاء اللہ ثم وشئت، ثم کا اضافہ کرو، اللہ چاہے اور پھر ثم کا اضافہ کرو، پھر آپ چاہیں، ہاں ماشاء اللہ ثم وشئت، یہ بولنا سکھایا ہے۔ اسی لیے آخری زمانے میں اللہ کے رسول کو معلوم تھا بت کی پوجا کرنے والے مسلمان نہیں بنیں گے، لیکن قبروں کے پجاری بنیں گے، تو اسی لیے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، لوگوں یاد رکھو میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر پہ عرس نہ کرنا، میری قبر پہ میلہ نہ لگانا۔ اللہ نے کیسی دعا قبول کی دیکھو۔ آج کیا ہے، گلی گلی قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی دعا کو اللہ نے قبول کر کے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ وہاں کیا ہے، کوئی بھی غلط حرکت ہوتی ڈنڈے پڑتے، ڈنڈے، ہاں وہاں مار کھا لے رہا ہوں، یہاں بولتا پھر، لیکن وہاں کھاتا۔ اللہ نے حفاظت کر دی، ہاں فرمایا آخری زمانے میں لا تطرونی کما اطرت النصارى وعیسی ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، لوگوں یاد رکھو مجھے اس طرح نہ بڑھانا نہ چڑھانا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ماننے والوں نے بڑھایا اور چڑھایا اور بیٹا بنا دیا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے بندہ ہی کہو، پھر اس کے بعد رسول۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ وفات کا وقت قریب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کنیسہ کا ذکر آیا۔ حبشہ کے اندر ایک بہت خوبصورت چرچ تھا اور وہاں کی تصاویر بہت اچھی تھی، تو ہم دونوں ذکر کر رہی تھی، ام حبیبہ اور ام سلمہ، کیونکہ دونوں نے کیا حبشہ ہجرت کی تھی، تو وہ دونوں باتیں کر رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت تکلیف میں،
بولنا بھی مشکل ہو رہا ہے. تبھی بھی جب یہ باتیں سنی کہا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى. یا رب کیسی تعلیم دی اور ہم نے کہاں گنوا دیا. کس رسول کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہو مسلمانوں؟ جو توحید کے لیے اپنا تن بندھن لگا دیا، مار کھائے، ہاں زخمی ہوا، اس توحید کے لیے تو کچھ نہیں کرتے، میلاد النبی کی بریانی خرید کے کھاتے ہو. یہ محبت کا دعویٰ ہے؟ کل اللہ کے رسول نہیں پوچھیں گے؟ شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں ہے؟ یا اللہ سے ملاقات کا ڈر نہیں ہے؟ آخری وقت بھی اسی توحید کی تو فکر کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بولنا مشکل ہو رہا تھا تبھی بھی بولے لعن اللہ الیہود والنصارى. اللہ ان یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. ان بدبختوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. انبیاء کی، کم از کم ان لوگوں نے انبیاء کی قبروں کو بنایا، ہم نے تو اولیاء کی قبروں کو بنایا تو اس سے بھی بدتر بن گئے. کیونکہ آپ سب کا نہیں، جو قبر کو پوجتے ہیں، پجاری ہیں، ان کو بھی یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء صف اول کے اولیاء ہیں، اولیاء انبیاء کے بعد ہیں. مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ ہاں، انبیاء کے قبروں کو بنانے پر اللہ کے رسول نے لعنت کیا، تو ہم اولیاء کی قبروں کو جو پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں، کیا ان پر لعنت نہیں ہے؟ لعن اللہ الزوارات القبور. جو زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں عورتیں، ان پر اللہ کی لعنت. اور ہماری عورتیں کہاں ہیں؟ سب سے زیادہ وہیں پر ہیں. مسجد آئے تو روکتا، ہاں ہمارے مسلک میں مسجد کو نہیں جانا. بولے اچھا جی، درگاہ کو جانا بولے گی؟ ہاں، تھیٹر کو جانا بولے گی؟ حالانکہ حدیث صاف ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجد میں آنے سے نہ روکو. مسلک الگ، حدیث ہے، یہاں تو روک. لیکن شاپنگ مالوں میں کون ہیں جی؟ ہاں وہی تو ہیں عورتیں. لے کو لگ جاتی، روتا رہتا نہیں ہے پیسہ جی، اب جی ختم ہوا، خرچ لیں گے. لے کو آؤ جی تمہیں، نہیں تو کل ہی چل جاتا ہوں اماں کے گھر کا، تو انہیں اندر سے کیا ہے ہل جاتا. نہیں بلا لگ جاتا ہوں. ہاں بہت ہنستے ہیں، سب کو تجربہ ہے جس طرح بیٹھنے والوں کو سبھی. ہمارا حالت بیان کرتی بول رہی. ہاں جن کو نہیں ہوا بعد میں سوچ لیں گے وہ لوگ. ہاں عجیب ماحول. تو مال گئے جا، سنیما تھیٹر گئے جا، سیر و تفریح گئے جا. ابھی کل جو گئے تھے وہ کیا ہے بھائی، وہ پام عربیہ گئے جا، نا یہاں سب گئے جا. جانا نہیں ہے تو صرف مسجد جانا نہیں. کیا عجیب فلسفہ ہے. تو سب سے زیادہ قبروں کو کون جا رہا؟ یہی لوگ. اسی لیے اللہ کے رسول نے روکا. اگر یہ کوئی دین کا کام ہوتا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، اگر یہ کوئی دین کا کام ہوتا کہ اللہ کے رسول حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، حضرت یوسف کی، جو بڑے بڑے موسیٰ کی، ان کی قبروں کو بنا کے اوپر چادر ڈال کو بلاتے نہیں؟ جب بھی آؤ جی عرس کر لیں گے ایک بار بول کو. کرے کیا پوری زندگی؟ ہاں معلوم نہیں تھا؟ حتیٰ کہ حدیث میں، معراج کی حدیث میں یہ واقعہ تک آ رہا ہے، جب فلسطین سے سفر شروع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں موسیٰ کی قبر سے گزرا اور دیکھا کہ موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے اندر. تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے. جیسے ہی معلوم ہوئی، معراج کے سفر سے آئے، فوراً لوگوں کو اکٹھا کرو، چلو جی مجھے معلوم ہو گیا، پہلے ایک درگاہ بنائیں گے حضرت موسیٰ کی، پھر اس کے بعد کیا ہے عرس کر لیں گے، پھر کیا ہے جو بھی ہے ہمیں کھا لیں گے، لوگوں کو زیارت کے واسطے بلائیں گے. کر سکتے تھے نا؟ کی نہیں کیا؟ آج سے 2 سال پہلے میں نے دعویٰ کیا تھا، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، ایک قبر ایک درگاہ بتا دو میں 5 لاکھ روپے انعام دیتا ہوں. آج تک کوئی نہیں توڑ سکا. بتاؤ نا، بتاؤ. نہیں تو صحابہ کو نہیں معلوم تھا درگاہ بنانا بہت بڑی عبادت ہے. کھل کے بولنا ہے. کب تک ہم چھپا چھپا بولیں گے؟ امن ہرگز قائم نہیں ہو سکتا. اب آخری مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آسمانوں میں کبھی تم نے لڑائی دیکھی؟ تاروں میں کبھی تم نے لڑائی دیکھی؟ سیاروں میں کبھی تم نے لڑائی دیکھی؟ چاند سورج میں کبھی تم نے لڑائی دیکھی؟
حتیٰ کہ سائنس کے مطابق تو ایسا ہے کہ سیارے اور نظام شمسی جو سولار سسٹم جس کو کہتے ہیں اور چاند سورج جو ہیں تارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اطراف اس طرح اپنے اپنے محور میں تیر رہے ہیں کل فی فلک یسبحون جس کی طرف اشارہ سورہ یاسین میں اللہ نے کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف باریک سا فرق رہ جاتا ہے دونوں سیاروں میں، اتنے پاس سے آ کے وہ گھومتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں، اگر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں بھی اگر وہ ٹکرا جائیں تو کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ٹکراتے نہیں ہیں، محور بدل لیتے۔ آپ نے چاند گرہن سنا ہے، سورج گرہن سنا ہے، کیا ہوتا ہے معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کیوں چاند گرہن کو چاند گرہن کہتے ہیں، سورج گرہن کو سورج گرہن کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں، چاند گرہن وہ ہے جو زمین اور چاند کے درمیان، سورج کے درمیان چاند آتا ہے، اور اسی طرح زمین اور چاند کے درمیان سورج آتا ہے۔ کیسے؟ ایسے مقابل میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس واسطے یہ اندھیرا چھاتا ہے، گویا کہ ایک لمحہ بھی اگر چھوٹے تو دونوں ٹکرا جائیں، لیکن ٹکراتے نہیں ہیں، وہ کچھ لمحے کے لیے رہتا ہے، پھر اپنے دائرے پہ کیا ہے الگ الگ تیرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو کیا ہے آپ کا آنکھوں دیکھا حال ہے، اس کے علاوہ کروڑوں آسمان میں طیارے ہیں، سیارے ہیں، تارے ہیں۔ ہاں، سائنسدان کہتے ہیں کہ خالی آنکھ سے آسمان کے 5000 تارے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر دوربین سے دیکھیں تو 5 لاکھ تارے دیکھ سکتے ہیں، جو آخری حد ہے۔ 5 لاکھ نہیں ہے، 5 کروڑ بھی نہیں ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ آج تک کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکا کہ کتنے تارے ہیں۔ ہاں، اتنے تارے ہیں، اور ہر تارہ ساکن نہیں ہے، ہر تارہ پھر رہا ہے، اور ہر ایک تارہ کتنا بڑا ہے معلوم؟ زمین کتنی بڑی ہے اندازہ لگا لو، ایسی زمین 5 لاکھ زمینیں، 5 لاکھ زمینیں، جو سب سے چھوٹا تارہ ہے نا سورج، اس میں داخل ہو جائیں گی۔ سورج بھی ایک تارہ ہے جو نیچے آ گیا ہے، ہاں، یہ سب سے چھوٹا تارہ ہے جو زمین کی طرف آ گیا ہے۔ اس زمین کی 5 لاکھ زمینیں سورج میں داخل ہو جائیں گی۔ سورج اتنا بڑا ہے، اور ہمارے زمین سے 9.5 کروڑ میل دور ہے، 9.5 کروڑ میل دور ہے وہ سورج، ہاں، اور 2.5 کروڑ میل دور چاند ہے ہمارے زمین سے، اس واسطے وہ اتنا چھوٹا دکھتا ہے، ورنہ 5 لاکھ زمینیں داخل ہو جائیں گی سورج میں، اور ایک تارے میں پتہ ہے کتنے سورج داخل ہوں گے؟ 5 کروڑ سورج داخل ہو جائیں گے، تبھی بھی تارے میں جگہ رہے گی۔ تارہ اتنا بڑا ہے، ایک تارہ اتنا بڑا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پوری کائنات کو سمجھاتا آپ کو، خالی اتنا اندازہ۔ اور یہ اتنے بڑے تارے اکیلے ساکن نہیں ہیں، پھر رہے ہیں اور اپنی جماعت کے ساتھ پھر رہے ہیں، کہکشاں ہیں، ایک تارہ نہیں پھر رہا، کئی ہزار تاروں کا مجموعہ ساتھ لے کے پھر رہا ہے ایک دوسرے سے، اور کبھی ان کے اندر ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اگر ذرا سا بھی ٹکراؤ ہو جائے، یاد رکھو اسی دن قیامت ہو جائے گی، پورا نظام درم برم ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا۔ آپ پوچھیں گے توحید سے کیا لینا دینا، کیوں یہ سب باتیں آپ نے کی؟ اب ذرا غور کرو، میں نے کیوں کہا پتہ ہے؟ اتنا بہترین نظام اور آپس میں اتنے بہترین انداز میں کشش ثقل کے ساتھ تیر رہے ہیں، تھوڑا سا بھی مس یوز ہو جائے تو کائنات درہم برہم ہو جائے گی، لیکن نہیں ہوئی تو کیوں معلوم؟ کیوں؟ توحید ہے ان کے پاس، وہ ایک اللہ کی مانتے ہیں، کسی کی نہیں مانتے۔ آسمان اپنی جگہ ہے، سورج اپنی جگہ ہے، چاند اپنی جگہ ہے، تارے اپنی جگہ ہیں، اپنی جگہ سے سرمو انحراف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ رب کے حکم سے قائم دائم ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ نہ سورج کو اتنی طاقت ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ چاند کو اتنی طاقت ہے کہ وہ سورج کو جا پکڑے۔ سب کو میں نے حکم دے رکھا ہے اپنے اپنے دائرے میں تیرو، لیکن کسی سے لڑنا نہیں۔ ہمارے اندر کیوں لڑائی ہے؟ ہم ایک اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کی مانتے، ہاں، اسی واسطے پوری لڑائی ہے۔ مسلمانوں آ جاؤ ایک اللہ کی ماننے کے لیے، ہاں، جم جاؤ اس پر،
اللہ کے رسول ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے رسول ایسی نصیحت کیجئے اس کے بعد مجھے کوئی نصیحت کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پہ جم جا. کائنات ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جا سکتے ہیں، مجھے فضاؤں ہواؤں میں اڑا دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک اللہ کی وحدانیت سے میں نہیں باہر نکل سکتا. یہ توحید کو قائم رکھنا ہے. اسی لیے رب نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. کہا کہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، پھر جم گئے. ثم استقاموا، پھر ہوگا کیا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پہ اترے گی. اور کیسے اتریں گے؟ بشارت لیتے ہوئے، خوشخبری لیتے ہوئے. ابھی موت نہیں آئی، موت کا فرشتہ آیا تو اسی کے ساتھ خوشخبری لے کے آیا. اللہ تخافوا، غم نہ کرو، ڈرو مت. ولا تحزنوا، غم نہ کرو. وابشروا بالجنہ، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے. التی کنتم توعدون، جس کا وعدہ تم سے کیا جا چکا ہے. نحن اولیاؤکم، ہم ہیں ان کے ولی. فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ جب تمہارا ولی بن جائے تو پھر کون سے ولی کی ضرورت ہے تمہیں؟ ہاں جی، لفظ بھی اللہ نے کیا لایا ہے دیکھو، معلوم؟ ہاں یہ نقشبندی آئے گا، اللہ کو معلوم نہیں؟ معلوم تھا نا. اس واسطے اللہ نے کہا کہ اولیاء ہی لفظ لایا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا و آخرت میں تمہارا ولی میں ہوں. اور وہاں کیا ہے جی؟ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جو چاہتے ہو تمہارے لیے موجود ہے، تمہارا نفس جو چاہے گا. ایک مولوی صاحب بول رہے تھے، کہتے جنت میں سب ملیں گا جی. انہیں پوچھا کہتے مولوی صاحب سگریٹ ملیں گا کیا؟ گیا ہاں، ہم کو ہماری سوچ اتنا رہیں، جیسا کرتے ویسا بھرتے. انہوں بولے کہتے ملیں گا بابا، لیکن سلگانے کے واسطے جہنم کو جانا پڑے گا. بولے ہاں جی، کہاں جائیں گے؟ جنت میں تو آگ نہیں ہوگی نا. ہاں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نزلا من غفور الرحیم. یہ رب رحیم کی طرف سے نزل ہوگا. نزل کیا ہے معلوم؟ مہمان نوازی میں پہلا اسٹیپ جو ہوتا ہے نا اسے نزل کہتے ہیں. یعنی آپ دعوت دیے، مہمان آئے، کیا کرتے؟ سیدھے لے جاؤ بستر پہ بٹھا ڈالتے، دستر پہ بٹھا ڈالتے. نہیں، کول ڈرنکس، کوکو کولا، ہاں شربت، ہاں دیتے نا، اسے کہتے ہیں نزل عربی میں. جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلے نزل ہوگا. اور حدیث میں آتا ہے نزل یہ ہوگا کہ مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی. واہ کیا ہوگا وہ پتہ نہیں. نزل اس سے ہوگا. اللہ ہم سب کو بھی کیا اس میں شامل کر دے. تو یاد رکھو مسلمانوں، خالی سننا چلے جانا نہیں ہے، اللہ کے لیے سوچو. زندگی بڑی قیمتی ہے، کب کسی کی موت آئے سر پہ منڈلا رہی ہے کوئی نہیں جانتا. اور کسی کو موت نے کبھی چھوڑا بھی نہیں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا یوں ہی ٹھاٹ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. تو نہ نکلے گا تو تیرا خود کا بیٹا لے جا کے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئے گا. یہ حقیقت ہے. تو اللہ نے وقت دیا ہے، اس توحید کو سمجھو، پڑھو، سیکھو، کتابیں پڑھو. توحید صرف باپ دادا سے آنے کا عقیدہ نہیں ہے، توحید سیکھنے کا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کو سکھانے کے لیے توحید کے لیے جبرائیل خود اتر کے آئے تھے انسانی شکل میں. حدیث جبرائیل اس کی دلیل ہے.
بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وہ پوری حدیث آخری میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کون آیا تھا عمر معلوم؟ ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل، کون آیا تھا پوچھنے کے لیے سوال تجھے معلوم ہے؟ تو قلت، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبرائیل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. عقیدہ سیکھنے کی چیز ہے، سیکھنے کی. کتابیں پڑھو، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب کی کتاب التوحید کا درس لو. صالح فوزان کی کتاب ہے کتاب التوحید، درس لو. ابن باز رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں کشف الشبہات وغیرہ، ان کا درس لو، سیکھو. سیکھنے کی چیز ہے. جب تک عقیدہ نہیں سیکھو گے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. پھر جب سیکھ لیے تن من دھن لگا دو، تم اسی کے لیے بنائے گئے ہو. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ سن کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے دو الفاظ بھی کافی ہیں. جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس کے لیے کچھ بھی کہو کارگر نہیں ہوتا. بس دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس زمانے میں اے اللہ تیری توحید کا کام کرنے والوں میں ہمارے ناموں کو لکھ لے. ہمارے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہی سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کے علاوہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز محبوب نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.